أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعید۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ جنہیں رب العزت نے اس کائنات کے اندر نبی بنا کر کے بھیجا اور ان کے ذریعہ ہماری ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ حاضرین جمعہ اور دیگر سامعین و سامعات، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے ہمارے بڑے بھائی کی گزارش یہ تھی کہ موت کے عنوان پر چند باتیں کی جائیں، لیکن چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری یہاں آپ کے دیار میں حاضری یہ ہنگامی ہے۔ شیخ کے ساتھ حادثہ ہوا، آپ سب کو یہ بات معلوم ہے۔ میں آج کے اس مبارک دن میں اللہ رب العالمین سے شیخ کی صحت یابی کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کو جلد از جلد صحت یاب کرے، تاکہ وہ ایک بار پھر صحت یاب ہو کر کے آپ کے درمیان حاضر ہوں اور اپنی خواہش کے مطابق آپ ان سے جو چاہیں جس موضوع پر چاہیں سن سکیں۔ چونکہ آپ کے دیار میں ہماری پہلی حاضری ہے، اس لیے میں یہ چاہتا تھا کہ چند وہ باتیں جو میرا جی چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو بتائی جائیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ لیکن قبل اس کے کہ صلب موضوع میں داخل ہوا جائے، اصل موضوع پر آیا جائے، میں ایک بات اور واضح کر دینا چاہتا ہوں جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ تقریر ہو، خطبے ہو، وعظ ہو، نصیحت ہو، یہ تمام چیزیں ایک خطیب، ایک واعظ، ایک ناصح خود نہیں کرتا، بلکہ اس میں سامعین کا بہت بڑا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ سامعین جس طرح ذوق کا، شوق کا، دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اسی طرح کہنے والے کی طبیعت کھلتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ چند منٹ جو اسے میسر ہے وہ آپ کو کچھ بتا دے، کچھ دین کی باتیں آپ کو سمجھا دے، سکھلا دے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ مختصر سا وقت آپ پوری توجہ سے بات سنیں اور سننے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں جو دین دے کر کے بھیجا، مبعوث کیا، اس دین کا نام اسلام ہے، اور اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے۔ اس لیے اس لحاظ سے اگر ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہلوائیں اور اپنا مذہب اسلام کہلوائیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کو اسلام کو اسی طریقے پر اختیار کرنا ہوگا جس طریقے سے یا جس طریقے کا اسلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین لائے تھے۔
اور یہی بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمائی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کہا ہے دنیا کے لوگوں، اگر تم نجات چاہتے ہو، اگر تم خود کو مسلمان کہلوانا چاہتے ہو، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم کو اسی قسم کا ایمان لانا ہوگا جس قسم کا ایمان آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین لائے تھے۔ کیوں؟ اگر ہمارا ایمان اس قسم کا نہیں ہے، یعنی جس قسم کا ایمان، جس ٹائپ کا ایمان صحابہ کرام کا تھا، اس قسم کا اگر ہمارا ایمان نہیں ہے تو یہ ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو اس بنا پر آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کس قسم کا ایمان لائے تھے، ان کا ایمان کس ٹائپ کا تھا۔ تو ہم جب اس پر نگاہ رکھتے ہیں تو یہ پاتے ہیں کہ صحابہ کرام نے یہ سمجھا تھا کہ زندگی کے ہر دور میں زندگی کے تمام پہلو اور تمام گوشے اسی طرح اسی قالب میں ڈھالنے ہیں جس قالب میں ڈھالنے کے لیے رب اور رسول نے حکم دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد انہوں نے صرف کلمہ توحید کو اور نبی کی رسالت کو کے اقرار کو کافی نہیں سمجھا تھا، بلکہ توحید کا اقرار اور نبی کی رسالت کے ماننے کے ساتھ ساتھ اس پر کچھ اور چیزیں تھیں جس کو وہ دین اسلام کا حصہ اور جز سمجھتے تھے۔ اسی لیے آپ جب بھی قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ پائیں گے کہ اللہ رب العزت نے پورے کلام مجید کے اندر کہیں بھی یہ نہیں کلمہ توحید کو نجات کے لیے کافی قرار نہیں دیا۔ جہاں بھی نجات کی بات کی ہے وہاں کلمے کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزوں کی بھی زیادتی کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ نجات کن کے لیے ہے؟ نجات ان کے لیے ہے جنہوں نے ایمان لا کر کے عمل صالح کیا۔ صرف ایمان والوں کے لیے نجات نہیں ہے، بلکہ اگر نجات چاہتے ہو تو ایمان کے بعد عمل صالح کو ضروری، اعمال صالحہ ضروری ہیں۔ اور اعمال صالحہ کیا ہیں؟ ان کی توضیح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اسی آیت میں آگے ارشاد فرما دی ہے اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اعمال صالحہ یہ ہے کہ بندہ نماز ادا کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں ان کا اجر اللہ رب العالمین پر واجب ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور قیامت کے دن یہ نہ غمزدہ ہوں گے اور انہیں نہ کسی قسم کا خوف لاحق ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اعمال صالحہ کو، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو مربوط جانا، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو مربوط جانا، ان کے لیے نجات ہے۔ اور جنہوں نے صرف کلمہ توحید پر اکتفا کیا، آپ دیکھیں گے کہیں بھی اللہ رب العالمین نے ان کے لیے نجات نہیں قرار دیا، بلکہ جہاں بھی نجات پانے والوں کا تذکرہ کیا، جنت پانے والوں کا تذکرہ کیا، جنتیوں کا شمار کروایا، وہاں ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اعرابیوں کے بارے میں کہا تھا، وہ جب نئے نئے مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فوراً ان کی پکڑ کی اور اپنے نبی کو حکم دیا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اے نبی پاک آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ خود کو مومن نہ کہلوائیں، یہ بات نہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، بلکہ یہ کہیں کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ میں یہ بات واضح کر دوں کہ مسلمان دو قسم کے ہوا کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے قانونی مسلمان۔ قانونی مسلمان اس مسلمان کو کہا جاتا ہے جو قانونی طور پر جس نے کلمہ توحید کا اقرار کر لیا، نبی کی رسالت کو مان لیا، ایسا شخص قانونی طور پر مسلمانوں کی برادری کا، مسلمانوں کے برابری میں شامل ہو گیا۔ لیکن ایسے شخص کا حقیقی اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔
اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا تھا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، جو آیت میں نے ابھی پڑھ کے بتلائی۔ لیکن اس کے برعکس حقیقی مسلمان وہ ہے جس نے کلمہ توحید کے اقرار کے بعد، نبی کی رسالت کو ماننے کے بعد ان تمام عناصر کو اپنی زندگی میں شامل کیا جن تمام عناصر کو نبی اور نبی کے صحابہ نے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، یعنی حقیقی طور پر اسلام کو تسلیم کیا۔ اور یہی اصل اسلام ہے۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ باتوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلم کہلاتے ہیں۔ مسلم کے معنی ہوتا ہے تسلیم کرنے والا، جس نے رب کی الوہیت کا، ربوبیت کا اور نبی کی رسالت کا اقرار کیا ہو، اسے مسلمان اور مسلم کہا جاتا ہے۔ لیکن اصل اس لفظ کو کہاں سے لیا گیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مسلم یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور مسلم عربی میں اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کے ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہو اور اس کی مہار، اس کی رسی کا سرا اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، ایسے شخص کو، ایسے اونٹ کو مسلم کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ اونٹ نہ اپنی مرضی سے چل سکتا ہے، نہ اڑ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے، بلکہ وہ اپنے مالک کے تابع ہے، مہار تھامنے والے کے تابع ہے۔ رسی پکڑنے والا جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے اس کو چلائے بٹھائے، اس کی مرضی کے تابع ہے۔ ایسے اونٹ کو عربی زبان میں مسلم کہا گیا ہے۔ بعد میں اس لفظ کا استعمال مسلمانوں کے لیے کیا گیا، کیونکہ ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ کلمہ کے اقرار کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، اب انسان مسلمانوں کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہ چاہے اپنی منمانی سے زندگی گزارے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایسا مسلم حقیقی مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ اس کی اپنی تمام خواہشات ترک کر کے اس کو اسی اعتبار سے زندگی گزارنی ہے جس طرح اسلام بتلاتا ہے، جس طرح دین چاہتا ہے، اسلام چاہتا ہے، تبھی وہ حقیقی معنوں میں مسلم اور مسلمان ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ مومن و مسلمان ہونے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جانے کے بعد، اب کوئی اپنا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اگر کوئی اپنا اختیار باقی سمجھتا ہے تو حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں حقیقی مسلمان، جو عملی طور پر اسلام کو ثابت کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جیسا کہ شروع میں بتلایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر ہم نجات چاہتے ہیں تو ہمیں اسی قسم کا ایمان لانا ہے جس قسم کا ایمان نبی کے صحابہ لائے تھے۔ اسی لیے عملی طور پر اسلام کو ثابت کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ لوگوں، جب کسی بستی پہ حملے کے لیے جاؤ تو رات کو حملہ مت کرنا، شب خون نہیں مارنا۔ رات کو حملے سے منع کیا اور فرمایا بلکہ صبح کا انتظار کرنا۔ اگر صبح دم مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، لوگ نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتے ہیں، تو اس بستی پر حملہ نہ کرنا، کیونکہ وہ بستی مسلمانوں کی بستی ہے۔ لیکن اسلام کے دعووں کے باوجود اگر اس بستی سے اذان کی آواز نہیں آتی ہے، لوگ اپنے گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف نہیں جاتے ہیں، تو اسلام کے دعووں کے باوجود اس بستی پر حملہ کرنے کا حکم دیا اللہ کے رسول۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہو گیا کام، اور آگے آئیں۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں، میں نے اسی لیے کہا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہیں بھی کلمہ توحید کو نجات کے لیے کافی قرار نہیں دیا، بلکہ اس کے برعکس میں آپ کو بتلاؤں، اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے۔ جب جہنمی جہنم میں پھینکے جائیں گے اور جنتی جنت میں، سارے لوگوں کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، دریافت کریں گے، پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کس چیز کی پاداش میں جہنم میں چلے گئے؟ تم تو کلمہ گو تھے، خود کو مسلمان کہتے تھے، آپ تو حاجی صاحب تھے، بہت بڑے مسلمان تھے، لوگوں پر انگلیاں اٹھاتے تھے، لوگوں پر تنقید کرتے تھے، تم کیوں جہنم میں پڑے ہو؟
وہ جو جواب دیں گے اللہ رب العالمین نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں قرآن میں وہ جواب ان کا درج کیا ہے. وہ کہیں گے لم نکو من المصلین. کیا جواب ہوگا ان کا؟ کیا جواب ہوگا ان کا؟ یہ جواب نہیں ہوگا کہ ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ہم نے توحید کا اقرار نہیں کیا تھا، ہم نے نبی کی رسالت کو نہیں مانا تھا، بلکہ ان کا جواب ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. ساری چیزیں یعنی اعمال، عقیدے کی کوئی بات نہیں. اور میں آپ کو بتلاؤں کہ بندے، مسلم بندے اور کافر بندے کے درمیان جو چیز حد فاصل ہے وہ نماز ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بین العبد والکفر الصلاۃ. مسلمان کے درمیان اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے. اور اس سے بھی واضح الفاظ میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ. ان کے درمیان اور کافر کے، مسلم کے درمیان، کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اور کہا فمن ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز کو معمولی سمجھتے ہوئے، میں نہیں کہتا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے، علماء کے ہاں اختلاف اس میں موجود ہے، لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز پڑھا، نماز چھوڑا، نماز کو معمولی سمجھتے ہوئے استخفاف کی خاطر اس نے اس کو معمولی سمجھتے ہوئے ترک کر دیا، تو ایسے شخص نے کفریہ عمل کیا. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے. ایک طرف تو کلمہ کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا ہے، رسول اللہ نے جو کہا ہے اس کو ہم مانیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور دوسری جانب ہم نافرمانی کرتے ہیں، صرف کلمے کو کافی سمجھتے ہیں. میں آپ کو بتلاؤں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ ایک مسلمان آدمی نماز کا تارک ہو سکتا ہے. نماز کا تارک تو بڑی بات، با جماعت نماز سے بھی پیچھے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں بخاری کی بڑی مشہور حدیث نمبر 644 ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں عشاء کی جماعت کے لیے اپنی جگہ کسی کو کھڑا کر دوں اور دیکھوں، مدینے کی گلیوں میں چکر لگاؤں، جو شخص، جو بندہ جماعت سے پیچھے رہ جاتا ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اتنی تشدید فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. صرف جماعت سے پیچھے رہ جانے والے کے لیے بات آپ نے کہی ہے، جو خود نماز ہی نہ پڑھتا ہو سرے سے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور اسی لیے صحابہ کرام نے ایک منافقین کی پہچان کے لیے ایک موٹا سا اصول اور قاعدہ متعین کیا تھا، بنایا ہوا تھا. وہ یہ تھا کہ عشاء اور فجر کی نماز میں جو جماعت سے پیچھے رہ جاتے، صحابہ کرام اسے منافق تصور کرتے تھے. صرف جماعت سے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے اسے منافق تصور کر لیتے تھے. آج ہمارے ہاں تو لوگ جمعہ آتے ہیں، اور بعض تو ایسے بد نصیب موجود ہیں جو جمعہ کے دن بھی حاضر نہیں ہوتے، صرف عید کے عید آتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، ہم کو کیسے نجات ملے گی؟ میں آپ کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں، ایک نکتہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ نماز لوگوں آخری وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی وصیت فرمائی تھی، اور قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا. یہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں. آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں. مشہور حدیث بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج البیت و صوم رمضان. یہ 4-5 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادی چیزوں کو بتلایا ہے اس حدیث کے اندر. لیکن آپ جانتے ہیں کہ توحید وہ تو لازمی ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوگا. توحید کے بغیر بندے کا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوگا. اگر عقیدہ نہیں درست ہے تو آپ لاکھ نمازیں پڑھ لیں، لاکھ روزے رکھ لیں، صدقات خیرات کر لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن عقیدے کی درستگی کے بعد سب سے اہم جو چیز ہے وہ نماز ہے. کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ حج اس بندے پر فرض ہے جس کے پاس استطاعت ہو، اور رمضان کے روزے اللہ رب العالمین ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو توفیق دیتا ہے کہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں.
لیکن روزہ یہ جو تیسرے یا چوتھے نمبر کی عبادت ہے روزہ، یہ بھی بعض بندوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے۔ کن کو معاف کیا ہے؟ جو بہت زیادہ بوڑھے ہو جائیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، کسی کی شوگر اتنی زیادہ ہو کہ ٹھیک ہونے کا کوئی چانس نہ ہو، یعنی اس قدر مجبور ہو وہ کہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو، تو اللہ رب العالمین نے اسے اجازت دی ہے، چھوٹ دی ہے، اور قرآن مجید میں کہا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، فدیے کے طور پر مسکین کو کھانا کھلا دے، چلے گا، اس کو روزے کا ثواب مل جائے گا۔ اور حج صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اب رہ کیا جاتی ہے؟ نماز، اور نماز کے بارے میں آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز ایسی عبادت ہے جو بندے کو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول اگر وہ کھڑا ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر بندہ کھڑا ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھ لے۔ صحابہ نے پھر سوال کیا اللہ کے رسول وہ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے کہا اگر وہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر پڑھ لے۔ پھر صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول اگر وہ لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو کیا کرے؟ آپ نے پھر فرمایا اگر وہ لیٹ کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے نماز پڑھ لے۔ کسی بھی حالت میں کسی بھی اسٹیج پر بندے کے لیے نماز معاف نہیں ہے۔ لیکن ہم اور آپ آج چلتے پھرتے، ہاتھوں پیروں میں قوت، توانائی، اللہ نے جسم دیا ہے، جوانی دی ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن ہمارے اندر نماز ادا کرنے کی طاقت اور استطاعت موجود نہیں ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں، نماز وہ عبادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، جنگ کی حالت میں اللہ کے رسول نے کہا اللہ گولیاں چل رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، دشمن خون کا پیاسا، دشمن کی فوج سامنے کھڑی حملے کے لیے تیار ہے، ایسی حالت میں بھی اللہ رب العالمین نے نماز کو معاف نہیں کیا۔ آپ اٹھائیں سورہ نساء آیت نمبر 102، آپ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں، دیکھیں آپ کو کیا ملے گا۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اس کا طریقہ صلاۃ خوف پورا طریقہ ہے، اس کو کب کیسے ادا کرنا ہے، لیکن جنگ کی حالت میں بھی نماز ادا کرنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوی کو نماز پڑھانا خاوند کی ذمہ داری ہے، بچے کو نماز پڑھانا باپ کی ذمہ داری ہے، گھر والوں کو نماز پڑھنا، جو کفیل ہے، جو ذمہ دار ہے، جو بڑا ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو نماز کی تلقین کرے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن آئیں گے، ایک بندہ اس کے اعمال کا حساب کتاب ہو چکا ہوگا، اسے جنت میں لے جایا جا رہا ہوگا، اللہ رب العالمین کہے گا اسے لے جاؤ جنت میں ڈال دو، فرشتے اسے لے جا رہے ہوں گے، ایک عورت چیختی چلاتی ہوئی آئے گی اللہ یہ حاجی صاحب کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ یہ حاجی صاحب، یہ نمازی صاحب، یہ ہمارا شوہر تھا، کھانے میں نمک کم ہو جاتا تھا گھر کو آسمان پہ اٹھا لیتا تھا، لاٹھی اٹھا لیتا تھا، لیکن اللہ یہ خود تو نماز پڑھتا تھا لیکن اس نے کبھی مجھے نماز کی تلقین نہیں کی، اگر یہ چاہتا تو میں کبھی نماز کی تاریخ نہیں ہوتی۔ بیٹا آئے گا دوڑتا ہوا، اللہ یہ میرا باپ تھا، بیٹی آئے گی بھائی کے مطالبے پر بہن کو، بہن کے مطالبے پر بھائی کو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو اب آپ ذرا تصور کریں کہ ایک نمازی آدمی اپنے چار بے نمازی رشتہ داروں کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے جہنم میں پھینکوا دے گا، تو ایک وہ بندہ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا ہے اس کا کیا حکم ہے، اس کی کیا حالت ہوگی؟ اسی لیے میرے بھائیوں غور کرنے کا مقام ہے۔ آپ کبھی تنہائی میں سوچیں، تصور کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے دلوں کو ٹٹول لیں، اپنے دماغوں کو کھنگال لیں، اپنے خون کی گردش سے سوال کر لیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ کو صرف ایک بات، صرف ایک جواب آپ کو ملے گا، ان سب کی صرف ایک ہی جڑ اور بنیاد ملے گی، اور وہ یہ ہے کہ دنیا سے محبت۔ دنیا طلبی کے لیے انسان کیا کیا نہیں کرتا، دنیا سے محبت، دنیا سے لگاؤ، اس دنیا سے جس دنیا
جس دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اگر آپ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں لگانا چاہتے ہیں، اس کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو جاننا چاہتے ہیں، تو اپنے ہاتھ کی انگلی کو دریا میں ڈالو اور پھر اس کو باہر کھینچو، اس میں جتنا پانی رہ جاتا ہے، کتنا پانی رہ جاتا ہے؟ ایک قطرہ پانی۔ سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے پانی کی حیثیت ہے اس دنیا کی آخرت کے مقابلے میں۔ اور آج ہم اور آپ اسی دنیا کے لیے، بال بچوں کے لیے آدمی دکان سے نہیں اٹھتا ہے، نماز کے لیے وقت نہیں نکالتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں دکان سے اٹھ جاؤں گا تو کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، ہماری بکری کم ہو جائے گی۔ خود کو رازق سمجھتا ہے، دینے والا خود کو سمجھتا ہے، تصور کرتا ہے، اور دکان سے اٹھنا مناسب نہیں سمجھتا۔ کس کے لیے؟ اپنی اسی اولاد کے لیے جو مر جانے کے بعد 2 دن گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرتی۔ کس کے لیے؟ آخر اس جسم کو ایک دن مرنا ہے، سڑنا ہے، گلنا ہے، اور رب کے ہاں جواب دہ ہونا ہے۔ ہمیں تصور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ ابھی ہم میں سے بہت سارے لوگ جو عمر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ زندگی میں کیا کمایا تو وہ آپ کو بتلائیں گے۔ آپ جانتے ہیں، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے بچپن میں، تو اسے ماں کی گود پیاری ہوتی ہے، دودھ پیارا ہوتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے بچہ بڑا ہوتا ہے، ماں سے محبت ہوتی ہے، گھر والوں سے محبت ہوتی ہے، کھلونوں سے محبت ہوتی ہے، اسے کھلونے پسند آتے ہیں۔ اس کے بعد جو کھلونا ہے اس سے مہنگا، اس سے اچھا، جب بھی وہ کھلونا دیکھتا ہے تو تصور کرتا ہے، خواہش کرتا ہے کاش یہ ہمارا ہو جائے۔ لیکن دھیرے دھیرے وہی بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس کی خواہشیں، اس کی تمنائیں، اس کی آرزویں بلند ہوتی ہیں، کچھ اور اس کو پسند ہوتا ہے، حسین چہرے پسند ہوتے ہیں، حسین چہرے اچھے لگتے ہیں۔ لیکن دھیرے دھیرے وہی بچہ 25 سال کا ہو جاتا ہے، اسے کریئر کی فکر ہوتی ہے، پیسوں کی فکر ہوتی ہے، اپنے آگے مستقبل کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن وہی بچہ جب خود باپ بن جاتا ہے، اس کے بچے ہو جاتے ہیں، تو بچوں کی فکر کرتا ہے۔ اب اپنی فکر نہیں کرتا ہے، بچوں کی فکر کرتا ہے، ان کے لیے کیسے مکان بنوائیں، ان کے سر پہ چھت آ جائے، بہترین سا بہترین مکان ہو، ان کی تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، ان کا مستقبل بن جائے۔ پوری زندگی کو بنانے میں، نبھانے میں، برتنے میں، جینے میں انسان کھپا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ آخرت کے لیے کیا کرتا ہے؟ وہی آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے، 60 سال 65 سال کا ہو جاتا ہے، اس سے آپ پوچھو کیا کمایا ہے تم دنیا میں؟ دنیا سے کیا لے کے جاؤ گے؟ آخر ایک چھوٹا سا لمحہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، دنیا آپ کی آنکھوں کے سامنے گھوم جائے گی۔ آپ کی زندگی، یہ مختصر سی زندگی، 60 سالہ 65 سالہ زندگی اللہ نے جو ہمیں عطا کی ہے اس دنیا میں، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، یہ سفر ہے۔ اس سفر میں اگر ہم نے تیاری نہیں کی تو پھر کب کریں گے؟ میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے۔ آج ہم دنیا کو بنانے میں، اس کو سنوارنے میں، محلات کھڑے کرنے میں، جو جی میں آیا حرام حلال سب بٹورتے جا رہے ہیں، کوئی فکر نہیں آخرت کی، موت کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ آخر سب کو مرنا ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ہم، کل تمہاری باری ہے۔ ہر ایک کو جانا ہے اس دنیا سے، اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، غور کرنے کی چیز ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے، تلاشنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کون سی کمیاں کی ہیں، کون سے گناہ کیے ہیں، اور کتنے اعمال کیے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ثابت ہو سکے۔ اسی لیے میں عرض یہ کر رہا تھا نماز کے متعلق، بات کہاں سے کہاں چلی گئی، کیونکہ تمام برائیوں کی جڑ جو ہے وہ دنیا طلبی ہے۔ تمام برائیوں کی جڑ دنیا طلبی ہے۔ انسان دنیا سے محبت کرتا ہے، بچوں سے محبت کرتا ہے، بچوں کے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ اور ایک بات سن لے آپ، نماز کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 واضربوہم علیہا وہم ابناء 10۔
اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو جب وہ 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی ترغیب دو۔ کس طرح سے؟ بیٹا چلو نماز کے لیے چلتے ہیں، ساتھ میں لے کے جائیں، چاکلیٹ کی لالچ دیں یا جو اس کی محبوب چیز ہو، مرغوب چیز ہو، اس کی لالچ دے کر اسے نماز کے لیے لے جائیں۔ لیکن جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، بڑا ہو جائے، اب اس کو مارنے کا حکم دیا گیا شریعت میں۔ اب اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو مارو، اس کو مارو، سرزنش کرو۔ اور اس کے بعد جب بچہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے تو وہ جانے، اس کا کام جانے، لیکن جب تک بالغ نہیں ہوتا ذمہ داری آپ پر ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنے بچوں کو بچپنے میں جو اپنے بچوں کی تربیت کر دیتے ہیں، نمازی بنا دیتے ہیں، ان کا بچہ پوری زندگی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، کیونکہ یہی عمر ہوتی سیکھنے کی، یہی عمر ہوتی تربیت کی۔ لیکن جو لوگ اپنے بچوں کی بچپن میں پرورش نہیں کرتے، بچپن میں ان کو نماز نہیں سکھاتے، ان کو شریعت کی تعلیم نہیں دیتے، ان کو نہیں بتاتے صحیح کیا ہے بیٹا غلط کیا ہے، ایسے بچے زندگی بھر باپ پریشان رہتا ہے کہ سدھر جائے، نصیحتیں کرتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ایک دن آپ کہو گے اثر ہوگا، ایک دن جائے گا نماز پڑھنے، پھر نہیں جائے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کی ان کو دینی تعلیم دیجیے، ان کی اچھی سے اچھی تربیت کیجیے، انہیں نماز پر لگائیے، انہیں شریعت بتلائیے، کیونکہ یہی آپ کے کام آنے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک دن آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، کوچ کر جائیں گے، آپ کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، آپ کی اولاد آپ کو اٹھا کر قبرستان پہنچا دے گی، اس سے زیادہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دی ہے، ایک بہت ہی پیاری حدیث مجھے یاد آئی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتلا دوں۔ ہاں بس ایک حدیث سن لیجئے، پھر انشاءاللہ باتیں ختم کرتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو دین کی تعلیم نہیں دی ہے، دین نہیں سکھلایا ہے، آپ اس دنیا سے مر جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے، آپ کی آنکھیں بند ہوگی، آپ کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، انسان جب مر جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ جتنا کام وہ کر کے گیا ہے، جتنے اعمال وہ کر کے گیا ہے، وہی اس کے ساتھ ہے، اب اعمال کا سلسلہ منقطع، سوائے 3 چیزوں کا۔ 3 چیزوں کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی بندے کو ملتا رہتا ہے، اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ قرآن خوانی نہیں ہے، اصال ثواب نہیں ہے، چلہ، فاتحہ، درود، 40واں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں لوگ، ساری چیزیں بدعات، خرافات اور حرام کاری کرتے رہتے ہیں زندگی بھر۔ صرف 3 چیزوں کا فائدہ اسے حاصل ہوگا، 3 چیزوں کا۔ پہلی چیز اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ آپ نے کوئی درخت لگوا دیا، کوئی نل گڑوا دیا، کوئی عمارت بنوا دی، کوئی سرائے بنوا دی، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوں۔ جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے، آپ کے نامہ اعمال میں ثواب کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ پہلی چیز۔ اور دوسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا علم وعلم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، نفع بخش علم آپ اپنے پیچھے چھوڑ جائیں۔ آپ نے کسی کو تعلیم دی ہے، کسی کو پڑھایا ہے، یا کوئی کتاب لکھ دی ہے، کوئی بھی علمی کام آپ نے کر دیا ہے دنیا میں، آپ کے جانے کے بعد اللہ رب العالمین اس کا ثواب آپ کو دیتا رہے گا۔ اور تیسری چیز جو میں بتلانا چاہتا ہوں آج کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ولد صالح يدعو له، ایسی صالح نیک اولاد جو باپ کے حق میں دعا کرے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ نے اپنے بچے کو دین کی تعلیم نہیں دی ہوگی، اسے دین سے نہیں جوڑا ہوگا، اسے نماز اور روزہ نہیں سکھلایا ہوگا، آپ کے مر جانے کے بعد آپ کے بیٹے سے رشتہ کٹ جائے گا، کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے اسے دین سکھلایا ہے، دین بتلایا ہے، نماز کی تلقین کی ہے، آپ کے مر جانے کے بعد 5 وقت کی نماز میں وہی بیٹا، وہی آپ کی بچی آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرے گی اور آپ کی مغفرت ہو جائے گی۔
اسی لیے میرے بھائیوں یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان میں سے بہتر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ ہم لوگ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تو ہماری مغفرت فرما۔ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کے لیے بہترین ذریعہ اور سبیل پیدا فرما دے۔ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما۔ ہم میں سے جو لوگ کہیں بھی پھنسے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے بہترین سبیل نکال دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ قوموا للصلاة۔